تعلیم کی پیاس، کنویں اور مسافر کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک وسیع و عریض صحرا میں عامر نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ اکثر دوسرے مسافروں کو دیکھتا تھا جو اپنے کندھوں پر بھاری بوجھ اٹھائے تپتی ریت پر سفر کرتے تھے، لیکن عامر کے پاس ایک چھوٹی خالی مشکیزہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اکثر بھوک اور پیاس محسوس کرتا تھا، لیکن اسے مدد مانگنے میں بہت فخر محسوس ہوتا تھا، اور جن چند چھوٹے نخلستانوں کو وہ جانتا تھا وہاں سے دور جانے سے ڈرتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھا اور دانا شخص جس کی آنکھیں قدیم حکمت سے چمک رہی تھیں عامر کے پاس آیا۔ اس نے کھجور کے پتوں کی سرسراہٹ جیسی آواز میں کہا، اے نوجوان، تم اس بے رحم سرزمین میں خالی مشکیزے کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ عامر نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، جناب، میرے پاس لے جانے کے لیے کوئی خزانہ نہیں، اور جو کنویں میں جانتا ہوں وہ تقریباً خشک ہو چکے ہیں۔ بوڑھے شخص نے مہربانی سے مسکرایا، لیکن ایک کنواں ہے، ایک بے کراں کنواں، جو انتہائی خالص، سب سے زیادہ تازگی بخش پانی سے بھرا ہوا ہے جس کا تم کبھی تصور کر سکتے ہو۔ اسے علم کا کنواں کہتے ہیں۔ عامر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کنواں کہاں ہے جناب؟ میں اسے تلاش کرنے کے لیے ہر سفر کا سامنا کروں گا۔ بوڑھے شخص نے وضاحت کی، یہ وہ جگہ نہیں جہاں تم اپنے قدموں سے سفر کرتے ہو نوجوان عامر، یہ وہ سفر ہے جو تم اپنے ذہن سے کرتے ہو۔ ہر کتاب جو تم پڑھتے ہو وہ پانی کا ایک قطرہ ہے، ہر سبق جو تم سیکھتے ہو وہ ایک گھونٹ ہے، ہر سوال جو تم پوچھتے ہو، ہر تصور جو تم سمجھتے ہو، تمہاری مشکیزہ کو بھر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ تم سیکھو گے اتنی ہی تمہاری مشکیزہ بھرتی جائے گی، اور اتنی ہی کم تم جہالت کی پیاس محسوس کرو گے۔ عامر متجسس ہو گیا۔ اس نے شکایت کی، لیکن میرے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی استاد نہیں ہے۔ اگر تم سننا چاہو تو دنیا خود تمہاری استاد ہے، بوڑھے شخص نے کہا۔ مشاہدہ، تجسس اور سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ہمت تمہارے سب سے بڑے اوزار ہیں۔ یہ پوچھنا شروع کرو کہ سورج کیوں طلوع ہوتا ہے، ہوا کیوں چلتی ہے، ستارے کیوں چمکتے ہیں، پھر جوابات تلاش کرو۔ جتنا زیادہ تم تلاش کرو گے اتنا ہی زیادہ تم پاؤ گے، اور جتنا زیادہ تم پاؤ گے اتنا ہی زیادہ تم اپنے اندر لے کر چلو گے۔ اس دن کے بعد سے عامر بدل گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے صحرا کو نئی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے بوڑھے مسافروں کی کہانیاں سنی، نہ صرف تفریح کے لیے بلکہ ان کے تجربات اور بصیرت کے لیے۔ اسے پھٹے ہوئے تمار ملے، اور اس نے قدیم تحریروں کا بغور مطالعہ کیا۔ اس نے سوالات پوچھنا شروع کیے، نہ صرف دوسروں سے بلکہ اپنے آپ سے بھی۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر عامر کی خالی مشکیزہ بھرنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ علم کا بوجھ کوئی بوجھ نہیں بلکہ طاقت اور توانائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے اب نہ تو گمشدگی محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی پیاس۔ جو علم اس نے حاصل کیا وہ اس کی رہنمائی کرتا تھا، اسے تازگی بخشتا تھا، اور اسے زندگی کے وسیع صحرا میں اعتماد کے ساتھ سفر کرنے کے لیے بااختیار بناتا تھا۔ اس نے سیکھا کہ تعلیم صرف حقائق حاصل کرنے کے بارے میں نہیں تھی، یہ خود کو تبدیل کرنے کے بارے میں تھی۔ ایک پیاسے، بے مقصد گھومنے والے سے ایک دانا اور وسائل سے بھرپور رہنما بننے کے بارے میں، جو نہ صرف زندہ رہنے بلکہ ترقی کرنے، اور یہاں تک کہ دوسروں کو بھی علم کے بے کراں کنویں تک اپنا راستہ تلاش کرنے میں مدد کرنے کے قابل تھا۔